الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد محترم اور معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں آج آپ کے سامنے سلسلہ اصلاح نماز کی پہلی کلاس کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی اس کلاس میں ہم انشاءاللہ نماز کی شرائط کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ شرط کسے کہتے ہیں، نماز کی کتنی شرائط ہیں اور نماز کی کون کون سی شرائط ہیں اور ان کا خیال رکھنا کب اور کس پر لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے اس بات کی اہمیت بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آخر ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت کیا ہے اور کیوں ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان پر ہر حالت میں فرض ہے۔ کسی بھی حالت میں نماز انسان پر معاف نہیں ہے۔ انسان اگر مکمل صحت مند ہو تو مکمل صحت مند طریقے سے نماز ادا کرے، بیمار ہو، کھڑے ہونے پر قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرنا فرض ہے، بیٹھ کر ادا کرنے پر قدرت نہ ہو تو لیٹ کر اشاروں سے نماز کی ادائیگی اس پر لازم اور ضروری ہے۔ اور نماز یہ وہ عبادت ہے کہ جو انسان کے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں واضح طور پر موجود ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز کو بھی ترک کرے، یہ اس کے لیے ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے کفر کیا ہو۔ تو گویا کہ نماز ایک انتہائی عظیم الشان اور ایک انتہائی اہمیت کی حامل عبادت ہے۔ تو جو عبادت اس قدر اہمیت کی حامل ہو اور اس قدر عظیم الشان عبادت ہو تو پھر اس کے مسائل کا جاننا بھی، اس کی بنیادی باتوں کا جاننا بھی ہر مسلمان پر اسی قدر اہم طریقے سے لازم اور ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہمیں نماز کی مسائل کا علم نہ ہو، ہمیں نماز کے حوالے سے خبر نہ ہو کہ نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے، نماز کو کیسے پڑھنا ہے، اس کے کیا کیا مسائل اس میں پیش نظر رکھنا ضروری ہیں، تو پھر بالفرض عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی دانش میں ساری زندگی نمازوں کی ادائیگی میں گزار دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری نمازیں درست طریقے سے ادا نہ ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی جاتی۔ ہمیں مسائل کا علم کم ہوتا ہے، ہم مسائل کا علم نہیں رکھتے، ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا، قرأت کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، تکبیر تحریمہ کے مسائل کا علم نہیں، وضو اور غسل کے مسائل کا ہمیں علم نہیں، اور اس کے علاوہ سجدہ، قیام وغیرہ کے مسائل کا ہمیں علم نہیں۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جتنی بھی نمازیں ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہم ویسے ہی فضول میں ہم اٹھک بیٹھک ضرور کر لیتے ہیں اور لیکن یہ نماز شمار نہیں کی جاتی۔ ہماری نمازیں یا تو شروع ہی نہیں ہو پاتی، یا شروع ہوتی ہیں تو ہماری غلطیوں کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس عظیم الشان عبادت کے بنیادی اور اہم مسائل کا جاننا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ ہم انشاءاللہ اسی مسائل کے حوالے سے ہی اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ آج کے اس سلسلے میں نماز کی شرائط کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کرنی تھی، تو اس میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شرط کسے کہتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ شرط اور فرض میں فرق ہوتا ہے۔ فرض اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا نماز کے دوران ہمارے لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ نماز کے فرائض میں قیام ہے، نماز کے فرائض میں قرأت کرنا ہے، نماز کے فرائض میں رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، قاعدہ اخیرہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نماز کے فرائض میں ہیں، یعنی شروع ہونے سے لے کر سلام پھیرنے تک اس درمیان کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں، ان میں سے کچھ چیزیں فرائض کی اہمیت کی حامل ہیں، انہیں فرض کہا جاتا ہے۔ اور فرض کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر رہ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں شرط نماز کی آغاز سے پہلے کی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کی شرائط میں ایک شرط نماز کی طہارت ہے، جیسا کہ وضو کرنا اور غسل کرنا، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ وضو و غسل نماز کے بیچ میں نہیں بلکہ نماز سے پہلے ہوتا ہے۔ اگر وضو یا غسل نہ کیا جائے تو نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح نماز کی ٹوٹل جتنی بھی شرائط ہیں، ان تمام کی تمام شرائط کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔
کوئی ایک بھی شرط اگر فوت ہو گئی، کوئی ایک بھی شرط اگر نہ پائی گئی تو ہماری نماز نہیں ہوگی، نماز ہماری سرے سے شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس کا مکمل ہونا یا فاسد ہونا یہ تو بہت دور کی بات اور بہت بات کی بات ہے۔ تو اس لیے نماز کی آغاز کرنے کے لیے، نماز کو شروع کرنے کے لیے نماز کی شرائط کا جاننا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ نماز کی کل 6 شرائط ہیں، جن میں سے سب سے پہلی شرط طہارت، دوسرے نمبر پر ستر عورت، تیسری استقبال قبلہ، چوتھی وقت، پانچویں نیت اور چھٹی تکبیر تحریمہ ہے۔ یہ 6 شرائط ہیں۔ ان 6 شرائط کا جاننا اور اس کے بنیادی اور اہم مسائل کا جاننا ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاسز میں ان 6 شرائط میں سے ہر ایک شرط کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی، اور جو اہم اور روزمرہ میں پیش آنے والے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو مسائل دینیوں کو سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم۔